السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا شرعی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال کریں، اپنا سوال پوچھیں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا تمہیدی کلمات جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی ساری مخلوقات کا پالن ہار ہے۔ اس کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ ظلم ہے، خواہ وہ ظلم بندوں کے ساتھ روا رکھا جائے یا خود خالق کائنات کے ساتھ۔ خالق کائنات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے جن کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، وہ اس کو اپنا مالک و خالق ماننے کے بجائے کسی اور کی طرف راغب ہو جائیں، کسی اور کا اپنا خالق و مالک مان لیں، رازق مان لیں اور اس کو اپنا انداتا مان لیں۔ ظاہر ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کو قرآن پاک میں ان الشرک لظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب رہا دوسرا ظلم وہ خلق خدا کے ساتھ ہے۔ خلق خدا میں انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، کہ انسان پابند ہے اس بات کا کہ نہ وہ اپنے اوپر ظلم کرے، نہ انسانوں پر ظلم کرے، نہ مخلوقات میں سے کسی پر ظلم کرے۔ ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الظلم ظلمۃ من ظلمات یوم القیامہ، روز آخرت کی سخت تاریکیوں میں سے ایک بہت بڑی تاریکی ظلم ہے۔ اور عارفین نے بات کہی ہے کہ یہ دنیا کا نظام کفر و شرک کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا۔ جہاں کہیں ظلم ہوتا ہو، خواہ وہ کسی پر ہوتا ہو، خواہ وہ اللہ کا ماننے والے ہوں کہ نہ ماننے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی پر بھی ظلم ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ کا عرش لرزہ برندام ہو جاتا ہے اور ظلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے اور ان کی فوری گرفت بھی ہوتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہی ہوں، رئیسہ۔ جی سوال پوچھیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اہلیہ مرنے کے بعد میاں بیوی میں جو اہلیہ حصہ ہوتا ہے، تو کیا اہلیہ کا انتقال ہونے کے بعد شوہر کو حصہ ملے گا مائکے سے؟ شوہر کا حصہ؟ ہاں، شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو شوہر کو حصہ ملے گا؟ نہیں، اہلیہ کے مائکے سے شوہر کو حصہ ملے گا کیا اس اہلیہ مرنے کے بعد؟ جی 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 ٹھیک۔ ہاں، اور دوسرا سوال سر یہ ہے جی کہ میرے نمازوں میں دل نہیں لگتا سر، تو یہ 2 منٹ کے نماز میں دعاؤں میں دل نہیں لگتا اصل، جی تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ جیسے دعاؤں میں دل کیسا لگانا، 2 منٹ کی دعا کرتی ہوں سر اور بس کو بند کر دیتی ہوں میں، ایسا کیوں ہوتا پتہ نہیں۔ جی مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے۔ مفتی صاحب جو مشورہ دیں اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے عبادت میں دل لگے گا۔ بہت بہت شکریہ اورنگ آباد سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر انوار الاسلام دہلی سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر انوار صاحب؟ جی 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 سوال پوچھیے اپنا۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ملک کے حالات سے کشیدہ ہیں، جہاں نہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ دین محفوظ ہے،
اور اب تو NRC اگر لگ گیا تو گھروں سے نکالا جائے گا. تو یہ دیکھیے یہ آپ پولیٹیکل سوال پوچھ رہے ہیں, پولیٹیکل سوال پوچھ رہے ہیں. شریعت کے آئینے کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ جو ہے اس سے متعلق اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں اپنے تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ ہمارا اتنا امپورٹنٹ پروگرام ہے, آپ جو ہے اس میں شرعی سوالات کر سکتے ہیں اس کا, تاکہ آپ کو جواب مل سکے. آپ پولیٹیکل کوئی سیاسی سوال نہ کریں اور اس پروگرام کا وقت جو ہے ضائع نہ کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں گے اس مسئلے میں. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کشمیر سے بول رہا ہوں, راشد جیلانی. جی سوال کیجئے اپنا. جی سوال پوچھیے اپنا. جی 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 اسلام میں مطلب شریعت میں کیا سحر ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ شریعت میں کیا چیز؟ جادو. سحر. جی اچھا جی جی ٹھیک. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. السلام آئیے علیکم. ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مولانا صاحب اورنگ آباد سے جو رئیسہ صاحبہ نے 2 سوالات کیے تھے کہ مرنے کے بعد, بیوی کے مرنے کے بعد کیا شوہر کا اس کی سسرال میں حصہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیوی کے انتقال کے بعد, شوہر کے انتقال کے بعد بتا رہے ہیں بیوی کا, بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کو بیوی اگر جائیداد کی مالکہ ہو تو ضرور اس کو حصہ ملے گا. اسی طرح سے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور تو پھر بیوی کو بھی اس وقت حصہ ملے گا جبکہ شوہر نے کوئی مال و جائیداد چھوڑا ہو. لیکن مرحوم شوہر کی جائیداد و مال کچھ بھی نہ ہو تو ان کے میکے والوں کی کوئی جائیداد ہو تو ان کی جائیداد میں سے مرحوم شوہر کے بیوی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. حصہ ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مرنے والا کسی مال کا, جائیداد کا مالک ہو. وہ جائیداد اور مال کا مالک ہوگا تو ضرور اس کی وراثت میں حصہ ملے گا بیوی کو, اور اس کے شوہر کو اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو, شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو ملے گا. باقی جو ہے ان کی اولاد ہو تو اولاد کو ملے گا, والدین ہو تو والدین کو ملے گا. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ شرط ہے کہ ان کی کوئی جائیداد ہو, ان کا کوئی مال ہو. لیکن اگر انہوں نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے, کوئی مال نہیں چھوڑا ہے تو ان کے میکے میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. مختصر یہ کہ جیسے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کے میکے سے حصہ مل سکتا ہے اگر بیوی کے حصے میں جائیداد آ رہی ہو اور انتقال ہو چکا ہے. بیوی کا جیسے انتقال ہو گیا اور بیوی کے نام پر کوئی جائیداد ہے تو ایسے اس پہ شوہر کو حصہ ملے گا نہیں ملے گا؟ دیکھیے بیوی کا انتقال ہو جائے, اس کے پاس جائیداد ہو, مال ہو, یا کہ اس کے حصے میں اوپر سے کوئی متروکہ اس کو ملنے والا تھا جی, تو تب تو اس میں سے شوہر کو ضرور حصہ ملے گا جی. اور اسی طرح اس کے برعکس بھی جی. اور اگر کہیں شوہر کا انتقال ہوتا ہو تو پھر شوہر اگر صاحب جمال تھا, صاحب بیوی کو ملے گا, بیوی کو ملے گا. یہ ہے کہ اس کے بعد فی الوقت نہیں ہے لیکن اس کے والد پہلے گزر چکے تھے تو ان کی جائیداد میں ان کا حصہ ملنا باقی تھا, تو ظاہر ہے پھر وہ حصہ ان کا جو شیئر بنتا ہے ان کے شوہر, مرحوم شوہر کا, اس شیئر میں سے بیوی کو بھی حصہ ملے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ میکے والوں کی جائیداد میں سے کہ ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. کس کے میکے والوں کے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کے والد کی جائیداد ہے, والد باقاعدہ حیات تو لڑکی کے ساس سسر کا جو ہے مطلب جائیداد ہے, لیکن وہ موجود ہے, وہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ساس سسر, لڑکی کے ساس سسر اگر حیات ہیں, شوہر کا انتقال ہو چکا تو پھر بیوی کو نہیں ملے گا. ہاں تو وہ عورت کو جو ہے کچھ بھی نہیں ملے گا. جب دینا ہو تو ان کا لیکن شرعی طور پر لازم و ضروری نہیں رہے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا دوسرا سوال تھا, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگتا ہے, چاہتے ہیں کہ عبادت کریں لیکن عبادت میں دل نہیں لگتا ہے, دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی دل نہیں لگتا ہے, کیا کریں؟ کوئی دعا ہو, وظیفہ ہو, بتا دے تاکہ ان کا عبادت میں دل نہ لگنے لگے. عبادت میں دل لگانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک کے احسانات کا استحضار ہو. جتنے زیادہ استحضار ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا,
उतना ज़्यादा दिल नरम होगा, अल्लाह का जिक्र करने में आसानी होगी, इबादत के अंजाम देने में सहूलत होगी, बल्कि आप खुद चाहते हुए अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि हमेशा अपने मालिक व खालिक के इनामात का इस्तेहज़ार रहे। दूसरे ये दुआ कर सकती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब रसूलिका व हुब्ब मन यंफउनी हुब्बुहु इंदक। इस दुआ का मतलब है कि अल्लाह मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दीजिए और रसूल रहमत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दीजिए और उन तमाम की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दीजिए जिनकी मोहब्बत कल रोज़े हश्र मुझे नफ़ा पहुंचा सकती है। ज़ाहिर है इस दुआ की बरकत से आपका दिल भी लगेगा अल्लाह का जिक्र करने में, उसका इबादत के अदा करने में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, रफ़ीक जिलानी साहब ने कश्मीर से सवाल किया था कि इन्होंने ये पूछा कि शरीयत में क्या कोई जादू होता है, शरीयत के हिसाब से कोई जादू होता है, और अगर होता है तो उसका असर किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? इस दुनिया का निज़ाम मादी असबाब पर रखा गया है। मिसाल के तौर पर जहर में अल्लाह ताला ने असर रखा है, मुज़िर नुकसानात उससे हो सकते हैं। अगर कोई जहर इस्तेमाल कर ले तो हो सकता है उसकी सेहत इंतहाई तौर पर बिगड़ जाए या कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए। इसी तरह हर शय में कुछ न कुछ असर है, अच्छा असर है या बुरा असर है। इसी तरह से जादू भी एक हकीकत है, वो भी अपना असर रखती है। लेकिन अगर कोई जादू किसी पर करवा देता है या जादू का असर होता है तो जाहिर है उससे असरात मुरतब होते हैं, सेहत मुतासिर होती है और फिर कुछ परेशानियां ज़रूर लायक होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर शय का तोड़ रखा है। जहर का तोड़ जैसे तिर्याक है, इसी तरह से सांप का जहर है, सांप के जहर के लिए उसकी दवा है कि उसकी दवा की वजह से उसका जहर कम हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी ने किसी पर जादू कर दिया है तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास तो उसके लिए मुजर्रब है, इसलिए कि ऐसे ही वाक़े के ज़िमन में अल्लाह ताला ने सूरतुल फलक और सूरतुल नास नाजिल फरमाई है। इनके ऐसे असरात हैं कि अगर इसका बकसरत विर्द किया जाए तो जादू के असरात इंशाअल्लाह ज़ायल हो सकते हैं। और सूरतुल बकरा का भी इसमें बड़ा समझिए मकाम हासिल है। अगर कुछ असरात मुरतब हैं किसी फ़र्द पर, किसी के घर पर, तो वो सूरतुल बकरा की कसरत से तिलावत करें तो इंशाअल्लाह उनका घर भी ये मुज़िर असरात से पाक हो सकता है और वो फ़र्द जो इस ज़रर से मुतासिर है इंशाअल्लाह उसका भी इफाक़ा मिल सकता है। जी मुफ्ती साहब, सूरह बकरा तो बहुत लंबी है, 2.5 पारे में आती, तो मतलब वो पूरी सूरह बकरा पढ़ना पड़ेगी या कुछ आयत उसकी? नहीं, सूरतुल बकरा अगर पूरी पढ़ी जाए तो कि हदीस पाक में सूरतुल बकरा का जिक्र आया है, कामिल सूरत पढ़ी जाए। अब आप जैसे बता रहे हैं कि कामिल सूरत 2.5 पारे के करीब है, उसके तिलावत करने में हो सकता है आम लोगों को 1-2 घंटा लग जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही निशिस्त में तिलावत की जाए, बल्कि आप चाहें तो कुछ हिस्सा सुबह के वक्त में तिलावत कर लें, कुछ हिस्सा उसका ज़ोहर की नमाज पढ़ कर तिलावत कर लें, कुछ हिस्सा असर के बाद तिलावत कर लें, कुछ हिस्सा आप मगरिब के बाद तिलावत कर लें, कुछ हिस्सा ईशा के बाद तिलावत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके वो पूरे 2.5 पारे की तिलावत एक दिन में हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी कश्मीर से बोल रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। जी पहले तो मेरी ये अर्ज है कि मैं बीमार हूँ, मौलाना साहब से कहिए मेरे लिए दुआ करें। जी अल्लाह पाक आपको जल्द से सेहत फरमाए। जी जब हम नमाज पढ़ते हैं, दूसरी रकत में जब हम अतहियात में बैठते हैं जी, क्या दुरूद इब्राहिम भी अगर साथ में पढ़े तो क्या इसमें कोई ठीक है? ये है कि अगर अतहियात के साथ दुरूद इब्राहिम भी पढ़े? जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कश्मीर से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं अहमदाबाद से मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ। मोहम्मद यूनुस साहब सवाल कीजिए अपना। जी हजरत, मेरा सवाल है कि कम पढ़े लिखे लोग खरगोश का गोश्त खाना जायज कहते हैं, हालांकि इसका पंजा बिल्ली के तरह है और इसके मुंह भी बिल्ली के तरह हैं। किसका? और खरगोश जिसका पंजा बिल्ली की तरह हो। जी शरीयत में खाना जायज है या नाजायज है? ज्यादातर मौलवी मौलाना लोग इसको खा रहे हैं जायज करार देकर कि ये जायज है, लेकिन मेरे जहाँ तक मेरा तालीम जी सवाल का जवाब ले लेते हैं। कोशिश ये कीजिए कि सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाएं आप। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نبی صاحب بول رہا ہوں راجدارا رامپور سے، نبی شاہ جمالی۔ رامپور سے بات کر رہے ہیں؟ جی نبی شاہ جمالی۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ جی معذرت چاہوں گا۔ جی جی آئیے ناظرین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں چھندواڑے سے بول رہا ہوں، عبد السید کریم۔ جی حضرت پاسا صاحب، میرا ایک سوال تھا جی مفتی صاحب سے جی کہ مسجد، ہمارے گاؤں میں مسجد تو ہے، اللہ کا گھر بہت خوبصورت ہے، جی لیکن نمازی یہاں کے جو عوام ہے، مسلمان عوام، وہ نمازوں کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ایسی کون سی دعا پڑھی جائے کہ وہ نماز جو پڑھنے جمعہ میں آتے ہیں لوگ، باقی نمازیں بھی ادا کریں مسجدوں میں آ کے؟ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے کال کیا۔ ناظرین آپ دیکھیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا جزاک اللہ، جزاک اللہ، اکرمک اللہ۔ اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں جموں سے بول رہی ہوں، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا مولوی صاحب سے۔ جی پوچھیے، مسئلہ پوچھیے اپنا۔ جی کسی نے میرے پاس امانت رکھی تھی تو اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی، جی تو میری ملاقات اس سے نہیں ہو سکی، تو اس کو کوئی بچہ شچہ نہیں تھا، ایک عورت ہی تھی، تو وہ بعد میں نے ایک مدرسے میں اس کی طرف سے ایک مدرسے میں ڈال دی تھی۔ اب پتہ نہیں پھر وہ کیسا ہے میرے لیے۔ ان کی بیوی حیات ہے؟ نہ بیوی نہیں، یا تو عورت ہی تھی، اس کو اولاد کوئی نہیں تھی۔ اچھا اچھا۔ تو میرے پاس تھوڑے سارے پیسے اسے رکھے ہوئے تھے، کوئی 20-25 ہزار روپے، تو بعد میں اس کی ہو گئی ڈیتھ۔ جب بیمار تھی تب بھی میں نے اس کو فون کیا کہ تیری امانت ہے میرے پاس، اس نے بولا گھبراؤ نہ، میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو آپ سے لے لوں گی۔ جی 2-3 دن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو بعد میں نے وہ پیسے ایک مدرسے میں ڈال دیے تھے، اب پتہ نہیں میرے لیے وہ کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جموں سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کشمیر۔ جی سوال پوچھیے۔ میرا سوال ہے کیا ایک لڑکی جاب کر سکتی ہے؟ جی ٹھیک، آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم ناگپور سے بول رہے ہیں، مہاراشٹر ناگپور۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہمارے ایک پوتے ہے رویان خان، وہ پڑھائی میں تو ہوشیار ہے، مگر وہ بولتے ہیں کہ میں فرسٹ کلاس سے پاس ہوں گا کیا؟ دوسرا سوال ہے ہمارے والا۔ ہلو، پہلا سوال کیا آپ کی پوتی ہے پڑھائی میں ہوشیار ہے؟ ہاں پوترا ہے، پڑھائی میں بہت ہوشیار ہے، مگر وہ بولتا ہے کہ میرے کو فرسٹ نمبر پہ آنا ہے، کون سی آیت پڑھنا ہے؟ اچھا دوسرا سوال سنیے آپ۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دو بھائی۔ ہاں جی ہلو، ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک نواسی ہے، جی اس کی 11ویں شریف میں ہم اس کی منگنی کر سکتے کیا، بات چیت وغیرہ کر سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ناگپور سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب بریک میں جانے سے پہلے ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں۔ جی کشمیر سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ بیمار یہ رہتی ہیں تو اس کے لیے کیا کوئی دعا وغیرہ ہو بتا دیں تاکہ ان کی صحت صحیح ہو جائے، اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ جب نماز پڑھتے تو دوسری رکعت میں جو ہے درود ابراہیم پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بیمار رہتی ہیں تو کسی اچھے طبیب و ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے اور علاج و معالجے کا بندوبست کر لیجیے۔ ظاہر ہے یہ مادی اسباب سے اس کا تعلق ہے، لیکن فقط مادی اسباب سے کام نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب شفا دینا چاہتے ہیں تبھی
اس دوا کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور دعائیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. آپ ان دعاؤں کا ورد کیجیے. اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اور یہ بھی دعا کر سکتی ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفینی. اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفینی. انشاءاللہ آپ اس طرح کی دعائیں مانگیں گے تو ضرور آپ کو شفا ہوگی. اور اگر عربی زبان میں جو دعا ہے آپ کو یاد نہ ہو تو دعا کیجیے. اے پروردگار عالم جو عرش عظیم کا مالک ہے، مولا میں تجھ سے میں امراض سے شفا مانگتی ہوں، مولا مجھے میرے امراض سے شفا عطا فرما دیجیے. اور ایک بھی دعا اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن میں عافیت نصیب فرما دیجیے. عافیت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے ہم عافیت مانگ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی یقینی طور پر آپ کو صحت حاصل ہو سکتی ہے. مختصر یہ ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو جو ادویہ آ گئی ہیں شفا کے سلسلے کی ابھی ہم نے بتائی ہیں، وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے نوش جان کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت صلاۃ حاجت اسی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم مجھے جسمانی امراض سے شفا عطا فرما دیجیے، روحانی امراض سے شفا عطا فرمائیے. مجھے جسمانی طور پر طاقت و قوت عطا فرما دیجیے، میرے مرض کو دور فرما کر میرے روح کو طاقت و قوت عطا فرمائیے. تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آپ قاعدے میں جبکہ آپ 4 رکعت نماز ادا کر رہی ہوں اور پہلا قاعدہ 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے، تو پہلے قاعدے میں 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنا بھی واجب ہے، قاعدہ بھی واجب ہے. اور اس قاعدے میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے. اتحیات ہم پڑھ چکے، بولے سے ہم نے اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد تک ہم نے پڑھا تھا. اب یاد آیا ہم نے پھر اب قیام کر لیا تیسری رکعت میں. تو یہ چونکہ قاعدہ واجب ہے اور اس قاعدے میں اتحیات تک پڑھنا واجب ہے، اسے زائد پڑھنا درست نہیں ہے. اگر ہم درست زائد چیز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ہمارا قیام ہے وہ فرض ہے. تو قیام جو فرض ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے تاخیر فرض کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہم کو چاہیے 4 رکعت کے اختتام پر اتحیات پڑھیں اور ایک طرف سلام پھیر لیں سجدہ سہو کی نیت سے اور 2 سجدے کر لیں سجدہ سہو کی نیت سے، اور پھر بیٹھ کر اتحیات درود ابراہیم اور دعائے معصور پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر لیں. انشاءاللہ ہماری نماز ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ایک جموں سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کے پاس کسی محترمہ نے امانت رکھوائی تھی 20-30 ہزار روپے تھے اور ان کا پھر بعد میں انتقال ہو گیا. انہوں نے وہ امانت جو تھی، وہ جو روپیہ تھا، جو رقم تھی، وہ مدرسے میں دے دی. تو ان کا یہ پوچھنے کا مطلب ہے کہ کہیں ان کو عذاب تو نہیں ملے گا؟ مطلب یہ کام درست کیا اگر نہیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں. ہماری محترمہ بہن سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ہاں کسی نے امانت رکھوائی تھی رقم، تو وہ رقم کے مالک تھے جنہوں نے امانت رکھوائی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا ہو تو اس رقم کے مالک ان کے ورثہ ہیں. وارثین میں اگر ان کی بیوی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، آپ کی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کے شوہر نہیں تھے، ان کی مطلب خاتون کا ہی انتقال ہوا. خیر خاتون کا انتقال ہو جائے، ان کے شوہر نہ ہو اور پھر ان کی اولاد نہ ہو، یا کسی مرد کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، تو ظاہر ہے مرنے والے کے والدین ہوں گے، تو والدین بھی وارث ہوتے ہیں، ان تک وہ رقم پہنچنی چاہیے. والدین بھی موجود نہ ہو تو ان کے حقیقی بھائی بہن وارث ہوتے ہیں، ان تک رقم پہنچنی چاہیے. وہ بھی اگر نہ ہو تو مرنے والے کے بھتیجے وارث ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کو وہ رقم پہنچنی چاہیے. وہ بھی نہ ہو تو پھر چچا تایا اور اس طرح چچا تایا کی اولاد وہ بھی وارث ہوتی ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان کے وارثین کون ہیں پتہ کریں اور رقم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. آپ نے بغیر جانے بوجھے اگر یہ رقم کسی مدرسے میں جمع کرا دی ہے تو ظاہر ہے وہ ورثہ معلوم ہو جائیں تو ان تک اس رقم کا پہنچانا آپ پر لازم ہے، ضروری ہے.
हाँ, अगर कोई वारिस ही न हो, बिल्कुल वो एका व तन्हा दुनिया में थे, सब गुजर चुके थे, तब तो फिर आपके लिए इस बात की गुंजाइश है कि किसी कार्य खैर में आप उसको खर्च करें और उसका सवाब जो है उनको पहुंचा दें, जो मरहूम जो इस माल के मालिक थे उनको इसाले सवाब कर दें। मुफ्ती साहब, अब उन्होंने रकम तो दे दी मदरसे में, अब ये क्या करें कि वो मदरसे से रकम तो वापस नहीं ले सकती हैं, तो इनको क्या अपनी तरफ से देना पड़ेगा? अब जाहिर है अगर उनके वारिसीन का पता चल जाए, जी, मैंने तमाम वारिसीन का तस्करा किया है, अगर वारिसीन का पता चल जाता है तो उन तक इनको रकम पहुंचाना जरूरी है, इन पर वाजिब है, लाजिम है। अगर इन्होंने जमा करा दी है तो उसका जिमान इन पर होगा। ये अपने रकम से 30,000 रुपये 20,000 रुपये जो भी आपके पास अमानत थी उसको अदा करना इन पर लाजिम और जरूरी है। मुफ्ती साहब, ये भी तो हो सकता है कि जैसे इन्होंने रकम वहाँ पे दे दी, मदरसे में दे दी, और इनके हालात ऐसे नहीं है कि ये अपनी जानिब से मतलब 20-30 हज़ार रुपये उनके खानदान वालों को दे दें, तो उनसे ये तो बोल सकती कि मुझे ऐसा शरई मसला नहीं मालूम था, मैंने रकम जो है वहाँ पे मदरसे में दे दी, अब आप चाहें तो हमें उस सिलसिले में माफ़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जब रकम होगी तो हम दे देंगे आपको। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा कर सकती हैं। अगर वो मोहताज हैं, उनके यहाँ इतनी रकम नहीं है, चूंकि उनसे गलती हो चुकी है, अगर वो वारिसीन से माफ़ी चाह लेती हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर लेती हैं, वारसा माफ़ कर देते हैं, तब तो इनके लिए दुरुस्त है। वारसा कहें कि हम माफ़ नहीं करते, आपको देना ही पड़ेगा, तब तो इनको किसी भी तरह से वो रकम का अदा करना ज़रूरी हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कश्मीर से ही एक मुहतरमा ने सवाल किया था कि उनका ये था सवाल कि क्या कोई लड़की जॉब कर सकती, नौकरी कर सकती है शरई मसले मसाइल के दौरान? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों का नफ़क़ा शौहरों पर वाजिब किया है। इस्लाम बहसत मजमूई चाहता यह है कि औरत को पूरी तरह घर में सुकून मिले, राहत मिले, चैन सुकून की ज़िंदगी उसको मैसर आए। इस्लाम नहीं चाहता कि उस पर कोई बोझ डाले। जी, ज़ाहिर खातून खाना के बहुत से फ़राइज़ होते हैं, उसमें बच्चों की विलादत है, बच्चों की रज़ाअत है, ज़ाहिर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को निभाते हुए मज़ीद किसी औरत पर बोझ डाला जाए मुलाजिमत का, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। ताहम इसके बावजूद अगर कोई खातून मुलाजिमत करना चाहती है तो इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम चाहता है रहमत और शफ़क़त और मेहरबानी का बर्ताव करना कि आप इससे आज़ाद रहें, इस मुसीबत में न पड़ें। लेकिन आप अगर चाहती हैं मुलाजिमत करना ज़रूर कर सकती है, इस शर्त के साथ कि आप मर्दों के दरमियान बैठ कर मुलाजिमत न करें, कि मर्दों का जहाँ खला मला होता हो और मर्दों से बातचीत का मौका हो, तो वैसी जगह मुलाजिमत करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ऐसे इदारे में या ऐसे कारखाने में या ऐसे सनत गाह में जहाँ पर मर्दों से आपका ताल्लुक़ न हो, ख़वातीन हो, और वहाँ आप काम करती हैं, तो शरन गुंजाइश है, आप मुलाजिमत कर सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम शरीयत के। जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल हमारा यह कि मस्जिद में कब्रिस्तान में लड़की जा सकती है? मस्जिद के कब्रिस्तान में लड़की जा सकती? हाँ, कब्रिस्तान में जब मय्यत को लेते लड़की साथ जा सकती है? जी, लड़की साथ आ सकती है जब मय्यत को साथ में ले जाते कब्रिस्तान में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कश्मीर से बोल रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है, जो गवर्नमेंट की तरफ से घर घर या मोहल्ले में या पानी आता है। जी, हाँ, सवाल पूछिए अपना। पानी आता है, फिर हम उसी पानी से वुजू करते हैं, क्या वो नमाज दुरुस्त है अगर बिल ना अदा करें हम? जी जी, आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मिसावल से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से। जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, मेरा सवाल ये है हजरत से कि मैं नौकरी के लिए बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, बट लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाता हूँ। जी जी, तो मैं उसके लिए हजरत से वजीफा के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ कि मैं इसके लिए क्या करूँ, मेरे लिए बेहतर है नहीं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? तमिलनाडु से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। हमारा सवाल चेन्नई से बात कर रहे हैं। जी जी, सवाल पूछिए अपना।
अब हमारे कारोबार में बरकत नहीं है। जी चेन्नई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, जी जी जो सवालात रह गए हैं उनके जवाब पहले ले लेते हैं। जी जी नागपुर से भाई ने सवाल किया था जी कि इनकी नवाजी की मंगनी होना है तो क्या 11वीं शरीफ में मंगनी कर सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 12 महीने बनाए हैं। इन 12 महीनों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है और फिर ये भी फरमाया कि उसमें 4 महीने बड़े हुर्मत वाले हैं। और ये भी इस्लाम पैगाम देता है कि सारे दिन, सारे महीने, सारी घड़ियाँ, सारी सातें मुबारक हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकतें रखे हैं। अगर किसी घड़ी और साथ में कोई नहुसत आती है तो वो हमारे अपने बदआमालियों की वजह से आ सकती है। इसलिए ये एतक़ाद रखनी चाहिए कि सारे महीने, सारे दिन, सारे हफ्ते सब मुबारक हैं। आप जिस घड़ी जिस वक्त चाहें मंगनी भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है अब 11वीं का महीना है, 11 रबीउल सानी या रबीउल सानी का जो महीना है उसमें भी आप ज़रूर निकाह भी कर सकते हैं, मंगनी भी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। भाई ने सवाल किया था महाराष्ट्र से कि नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इनकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें। इस दुनिया में फ़कत दुआओं से काम नहीं चलता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब पर रखा है। आप असबाब इख्तियार करें। जो नौकरी आप चाहते हैं उसके अंदर आप अपने अंदर उसकी सलाहियत पैदा करें। जो नौकरी आपको मतलूब है उस नौकरी के सारे मुताल्लक़ात से अपने अंदर आप कमाल पैदा करें। और दूसरे ये कि आप नौकरी चाहते हैं तो फिर नौकरी मिलने से पहले आपके यहाँ तंगी होगी, आपके यहाँ पैसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ अल्लाह ने आपको अता फरमाया उसमें से खैरात करते रहें, गरीबों को फ़ायदा पहुँचाते रहें और रिश्तेदारों के हुस्न सलूक करते रहें। जितने ज़्यादा आप इन्फाक करेंगे, ख़र्चा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के दरवाजे खुलेंगे। ये अमल करने के साथ साथ एक बात ये भी याद रखें कि हमारी पूरी ज़िंदगी तक़वा पर मबनी हो। तक़वा शियारी की वजह से भी अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों के दरवाजे खुलते हैं। तो इंशाअल्लाह ये आप अमल करते हुए अल्लाह से दुआ कीजिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ दूसरे पारे में निस्फ पारे के करीब ये दुआ है। इस दुआ का विर्द कीजिए। ये दुआ जो है हज के मसाइल और अहकाम बयान करते हुए ज़िम्नन बयान की गई है। ये दुआ आप ज़रूर कीजिए। ये बहुत जामे दुआ है। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में अक्सर ये दुआ शामिल रही है। तो ये दुआ का कसरत से एहतमाम कीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना जब आप पढ़ें दिल में इरादा कर लीजिए कि अल्लाह मेरे लिए जायज़ और अच्छी नौकरी अता फरमा दीजिए जिससे मुझे पाकीज़ा रिज़्क़ रोज़ी मैसर आ सके। और फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ये दुआ करते हुए अल्लाह से इस बात की मुझे तमन्ना और आरज़ू कीजिए कि मौला मेरी दुनिया आप अच्छी बनाएं, इसके साथ साथ मेरी आखिरत भी बेहतर बना दीजिए और मुझे दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। तो इंशाअल्लाह इस दुआ की कसरत से आप विर्द के वजह से आपके जो मसाइल हैं नौकरी के, रिज़्क़ रोज़ी के, वो ज़रूर हल होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। चेन्नई से मोहतरम ने सवाल किया था कि इनके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, कोई मशवरा हो तो बता दें ताकि इनके कारोबार में तरक्की हो। कारोबार में बरकत के लिए और कारोबार चलने के लिए ज़ाहिर है हमको अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ना चाहिए। ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह ताला राज़ी उस वक्त होते हैं जब हम सही माना में रिश्ता जोड़ें। रिश्ता जोड़ने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के अहकामात की इत्तिबा और पैरवी करें और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करें और सुन्नतों के अंजाम देने का अहतमाम जारी रखें। इसकी वजह से भी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं, कारोबार में बरकत आती है, रिज़्क़ रोज़ी में बरकत आती है, उम्र में बरकत मिलती है और औलाद में बरकत मिलती है। सारे मामलात में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। ये बात याद रखें कि बरकत अल्लाह ताला से मिलती है, अल्लाह से मांगी जाए। लेकिन अल्लाह ताला से जब हम बरकत मांगेंगे तो ज़ाहिर है बरकत को लाने वाले जो असबाब व अवामिल हैं वो हमको इख्तियार करना पड़ेगा। और असबाब व अवामिल क्या हैं? शरई अहकाम की इत्तिबा व पैरवी है। इस पर हम अगर अमल पैरा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद हमारे घर में
برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھے اپنا. مجھے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ ہمیں کچھ ایسے دعائیں بتائیے اللہ تعالیٰ. ہم خود ٹھیک نہیں رہتے ہیں, بیمار رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں بتائیے اللہ تعالیٰ شفا کرے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کشمیر سے. سوال پوچھے اپنا. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تائز پہننا جائز ہے کہ نہیں. کیا چیز؟ تائز. ٹائی. جی آپ ٹائی باندھتے ہیں کبھی؟ ٹائی نہیں, تعویذ. ہاں جی. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر کے احمد نگر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھے اپنا. ہاں میرا مفتی صاحب سے ایک سوال تھا کہ آج کل جو اپنے یوٹیوب اردو پہ جو مشاعرہ ہوتا ہے اس میں عورتیں بھی مشاعرہ کرتی ہو, وہ کہاں تک لازمی یہ صحیح ہے؟ بس اتنا ہی جاننا تھا. مشاعرہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے چینل پہ؟ ہاں دیکھتے ہیں سر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مہاراشٹر. جی سوال پوچھے. مہاراشٹر. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ بچی اصل میں 2 بار اس نے MBBS کے لیے ٹرائی کی اور سلیکشن ہوا نہیں اس کا, تھوڑے سے مارکس سے رہ گیا. اس کا BMS میں ایڈمیشن لی, ابھی 2nd ایئر ہے BMS کا, لیکن BMS کا ٹینشن میں رہتی. BMS آیورویدک. ہاں ٹینشن میں رہتی ہے, تھوڑا تناؤ میں رہتی ہے, کمزور بھی ہو گئی, کھانا پینا بھی برابر نہیں کھاتی. بچی کا آپ کا ایڈمیشن ہو چکا BMS میں اور وہ ٹینشن میں رہتی ہے, تناؤ میں رہتی ہے. 2nd ایئر ہے, تناؤ میں رہتی ہے, چکر وغیرہ بھی آ جاتا ہے, کھانا برابر نہیں کھاتی. دوا وغیرہ سب کرائے, اس کا علاج بھی کرائے, نیورولوجسٹ سے بھی علاج کرائے اس کا. آپ نے بیٹی سے پوچھا نہیں وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے تناؤ میں جو رہتی ہے, ٹینشن میں رہتی ہے؟ MBBS کی بہت خواہش تھی بچپن سے. جی بچپن سے MBBS کی خواہش تھی اس کی, اس میں سلیکشن ہوا نہیں ہے. جی اب دعا وغیرہ بہت کر رہے ہیں ہم دونوں ماں باپ بھی, سمجھے. ہمارے جیسے لوگوں کی دعا شاید قبول نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. صحت میں تو تبدیلی نہیں آ رہی اس کی. حضرت سے درخواست ہے کچھ بتایا مجھے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی جموں کشمیر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں, بیماری ان کی ختم ہو جائے اس کے لیے کوئی مشورہ ہو تو بتا دیں, دعا وغیرہ وہ بتا دیں. بیماری اگر آ گئی ہو تو شفا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. شفا دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ضرور آپ کو شفا ہو جائے گی. جو دعائیں شفا سے متعلق ہم نے کچھ دیر پہلے بتائی ہیں اس کا بھی آپ ورد کریں. اور ایک وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں, آسان ہے وہ, سورہ فاتحہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کریں, 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد کریں. اور اگر ممکن ہو یاد ہو تو آیت الکرسی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں. اور بھی آسان ہے, آپ کو اگر ممکن ہے 28واں پارہ معلوم ہوگا, پارے 28 کے 6 رکوع میں سورہ حشر ہے. سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے شروع ہوتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کا تذکرہ ہے. وہ 3 آیتیں بڑی مجرب ہیں, آپ ان کا بھی ورد کر لیں. اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے پورے بدن پر مسح کر لیں, دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں. یہ عمل صبح و شام کریں, پانی پر دم کر کے یہ پانی آپ نوش کر لیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو شفا ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کشمیر سے کہ اگر جیسے مسجد میں قبرستان ہو تو وہاں پر کیا خواتین جا سکتی ہیں؟ قبرستان خواہ مسجد میں ہو یا مسجد میں نہ ہو, قبرستان جانا اور وہاں مدفون اموات کی زیارت کرنا
عورتوں کے لیے درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ ایک مختلف یہ مسئلہ ہے۔ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے احادیث پاک کی بنیاد پر۔ ایک علماء کا گروہ بتاتا ہے کہ خواتین کے لیے ایک شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ وہاں جا کر کوئی خلاف شرع کام نہ کریں، نوحہ نہ کریں، چیخ و پکار نہ کریں۔ جیسے خواتین نوحہ کرتی ہیں، چیختی پکارتی ہیں یا سینہ کو بھی کرتی ہیں، اگر یہ ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اگر وہ قبور کی زیارت کرتی ہیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہاں مردوں کا اجتماع نہ ہو، مردوں کے درمیان جا کر زیارت نہ کریں، تنہائی کا ایسا موقع اختیار کریں جب مرد وہاں موجود نہ ہوں، تو گنجائش ہے کہ وہ قبور کی زیارت کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک گروہ علماء کا وہ بھی ہے جو عورتوں کو منع کرتا ہے کہ وہ قبر کی زیارت نہ کریں، بلکہ ایصال ثواب کرنا ہو تو اپنے گھر ہی سے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو یہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں، اگر آپ اس کی پابندی کرتے ہیں جو شریعت پابندی عائد کرتی ہے تو گنجائش ضرور ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ خواتین بجائے قبرستان جا کر زیارت کرنے کے گھر پر بیٹھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ مطلب اگر جانا چاہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے تو جا سکتی ہیں، لیکن وہ شرائط ہیں اس کے جیسے ہم نے بتا دی ہیں، بے پردہ نہ ہو، وہاں کوئی خلاف شرع کام سرزد نہ ہو، اور نہ ہو، اور پھر مردوں کا وہاں وجود نہ ہو، تو جا کر زیارت کر سکتی ہیں۔ گنجائش ضرور ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے کہ نہ کی زیارت کے لیے جس طرح سے مسجد کے لیے کہ جا سکتی، لیکن بہتر یہ کہ گھر پہ نماز ادا کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ کرمک اللہ۔ اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر ہم کشمیر سے بول رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سر دکان ٹھیک چلنے کے لیے کچھ چاہیے تھا وہ شریعت کے آئینے میں۔ مفتی صاحب اس سے متعلق جواب دے چکے ہیں، وقت رہا تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب لے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آیا تھا، مہاراشٹر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی بچی نے MBBS کی تیاری کی تھی لیکن ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا، اس کے بعد انہوں نے BAMS میں ایڈمیشن لے لیا، بیچلر آف آیورویدک ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن لے لیا، لیکن وہ جو ہے تناؤ میں رہتی ہیں، ٹینشن میں رہتی ہیں۔ تناؤ سے باہر نکلنے کے لیے، ٹینشن سے دور ہونے کے لیے کوئی اگر دعا وغیرہ ہو تو مشورہ کوئی دے دیجیے ان کو۔ تناؤ سے نکلنے کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادی کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آپ جو کورس میں داخلہ لینا چاہتی ہیں کسی وجہ سے آپ کو داخلہ نہیں مل سکا ہے، تو جس کورس میں داخلہ مل گیا ہے اس پر راضی رہنا سیکھ لیں، تو انشاءاللہ ان کا ٹینشن خود بخود دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو نہیں دی ہے اس پر غور و فکر کرنے کے بجائے، اپنی توانائی ضائع کرنے کے بجائے اللہ نے جو نعمت عطا فرما دی ہے اس کی قدر کریں، اور انشاءاللہ اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھا ہوگا، اس کا یقین رکھیں۔ یہ مادی اسباب سے ایک طریقہ ہے، اس میں آپ ان کی کاؤنسلنگ ضرور کیجیے، اور آپ سے یہ کام نہ بن رہا ہو تو کسی اللہ والے سے رجوع کروا کر ان کی فہمائش کروائیے، کاؤنسلنگ کروائیے۔ دوسری آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، اور دعا کے یہ ہے کہ اے اللہ جو کورس مجھے مل چکا ہے، جو کچھ آپ نے عطا فرمایا مرا اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ آپ نے میرے لیے فیصلہ فرما دیا ہے، مرا اس میں مجھے خیر عطا فرمائیے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ان کا ٹینشن بھی دور ہوگا، لیکن ضرور ان کی کاؤنسلنگ بھی کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہیلو بھائی آپ کی آواز آ رہی، سوال پوچھیے اپنا۔ جی میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا یہ سوال ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے پانی آتا ہے گھر گھر،
پھر ہم اس پانی سے وضو پھر آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا، تو آپ بل جو ہے کیوں نہیں دے پائے ہیں؟ نہیں، میں نے بولا آپ کو اس پانی سے پھر ہم وضو کرتے، اگر ہم نہیں دیں گے نماز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں تمل ناڈو کرشن گیری سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے دیور نے میری ساس اور سسر کی اجازت کے بنا شادی کر لی اور وہ لڑکی طلاق شدہ ہے. ہاں جی. اور اسی بات کو لے کر میرے ساس اور سسر بہت اپسیٹ ہیں اور وہ لڑکی کو لے کے گھر بھی نہیں آئے. تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ وہ جن سے آپ کے دیور نے شادی کری وہ خاتون جو ہے طلاق شدہ ہے؟ ہاں طلاق شدہ ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے تمل ناڈو سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہیلو. جی بھائی سوال پوچھیے اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم بنگال سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال ہے سر، ہم مطلب میرے بچے کے لیے بہت پریشان ہیں ہم کافی دن سے. بچے کی وجہ سے کیا پریشان ہے؟ پریشانی یہی ہے مطلب بچے کا میرا 8-10 سال ہو گیا شادی کا. جی. تو اس کے لیے مطلب کافی علاج کیے، ڈاکٹر سب کو دکھایا، کتنا پریشانی کی ہے، مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی تو آپ نے اپنا چیک اپ اور اپنی اہلیہ کا چیک اپ کروایا ہے؟ جی جی چیک اپ کروایا، سب کچھ کروایا. رپورٹ دونوں نارمل آئی ہیں؟ جی نارملی آئے ہیں، مطلب ڈاکٹر دکھا رہے مطلب کوئی دوائی کھلا رہے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی ہلو. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. ہاں سوال پوچھیے اپنا. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا میت کو ہم جو گیزر کے پانی ہوتا نا ہمارے گھر میں گیزر سر جی گیزر، کیا ہم اسے میت کو غسل دے سکتے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں جی جی یہ میرا سوال ہے. کس طرح کا سوال کرتے ہیں؟ جی مفتی صاحب تمل ناڈو سے جو بھائی نے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کے دیور نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر ایک خاتون سے شادی کر لی. وہ خاتون جو ہے طلاق شدہ ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں جو ہے جھگڑے ہو رہے. کیا کریں؟ گھر میں جھگڑا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم احکام شریعت سے نابلد ہیں. نکاح کے لیے والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے. کوئی بالغ مرد ہے وہ اپنی مرضی سے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے. لیکن اجازت لے لینی چاہیے، بہتر ہے، اچھا ہے. لیکن کسی نے اجازت نہیں لی ہے اور کسی بیوہ سے نکاح کر لیا ہے تو الحمدللہ وہ نکاح منعقد ہو چکا ہے اور بیوہ اس کی بیوی بن چکی ہے. اور پھر بیوہ سے نکاح کرنا یہ بہت اجر و ثواب کی بات ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ ایک بیوہ خاتون ہی سے ہوا تھا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی اور ہماری اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی. لیکن آپ نے نکاح فرمایا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بیوہ سے یا مطلقہ سے نکاح کرنا شرعاً نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت زیادہ پسندیدہ کام ہے. جی. اب رہا اجازت کے بغیر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے نکاح کر لیا ہے بیوہ سے. اس بنیاد پر ماں باپ ناراض ہیں، اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہے اس لیے ناراض ہے، تو ان کی ناراضگی غلط ہے، غیر صحیح ہے. اسلامی نقطہ نظر سے ان کو اپنی فکر کی اصلاح کر لینی چاہیے. اس وقت وہ ناراض ہیں تو ان کو چاہیے کہ اولین فرصت میں اپنے بیٹے سے راضی ہو جائیں، نہ صرف بیٹے سے بلکہ بہو سے بھی راضی ہو جائیں، ان کو دعائیں دیں، ان پر اپنے شفقت و مہربانی نچھاور کریں. جی مفتی صاحب مختصر جواب چاہوں گا. ابھی بنگال سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. رپورٹ دونوں نارمل آئی ہیں، ڈاکٹر نے دوا بس بتائی ہے. طبی نقطہ نظر سے جس بات کی ضرورت ہے وہ آپ اس کی پابجائی کیجئے. دوائیں لکھی گئیں تو ان کو استعمال کیجئے
اور کچھ پرہیز بتایا گیا تو وہ پرہیز بھی کر لیجئے، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا ضرور اہتمام کیجئے۔ قرآن پاک میں دعائیں آئی ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوں گی تو آپ ضرور صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب کئی لوگوں نے یہ فرمائش بھی کی ہے، درخواست بھی کی ہے کہ پروگرام کے آخر میں جو ہے دعا کر دیا کیجئے، تاکہ جو ہے بہت سے لوگوں کو جو مطلب جو پروگرام میں شرکت نہیں کر پاتے کم سے کم ان کو بھی فائدہ ہو، جو پروگرام کے ہمارے حصہ بنے ہیں جو ہمارے ناظرین ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو میں چاہوں گا مختصر دعا جو ہے کر دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی شرعی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کرمک اللہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔